اہل کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر مشہور کر دیا تو مکہ کے قریب ہی ایک گاؤں میں زماد نامی ایک جادوگر رہا کرتا تھا جو کہ جھاڑ پھونک کا یعنی جادو کے توڑ کا ماہر تھا۔ جب اس نے اہل مکہ کے ان بیوقوف لوگوں کے منہ سے سنا کہ مکہ میں ایک جادوگر ہے جو کہ اپنے الفاظ کے جادو سے لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے اور اپنی باتیں منواتا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے آپ سے چند سوالات کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلانیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کا عمل شروع کیا تو وہی اہل مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال تک صادق اور امین کہتے رہے اور اپنی امانتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپتے رہے، وہ آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کریمہ کو جھٹلانے لگے تھے۔ یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی شاعر، کبھی مجنون اور کبھی جادوگر قرار دینے لگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت قدمی اور خندہ پیشانی کے ساتھ اہل کفار کے تمام طعنے برداشت کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عزم اور حوصلہ عطا فرمایا تھا جو کہ نبیوں کے شایان ہی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور قلب اطہر پر کون کون سے ایسے ظلم اور زیادتیاں تھیں جو روا نہ رکھی گئی ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا جن میں ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل سر فہرست تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجمع کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کا پیغام سناتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پیغام سنا کر وہاں سے تشریف لے جاتے تو یہ ابو لہب اور جمیل اس مجمع میں آن پہنچتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے اور اس مجمع سے کہتے کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے لیکن یہ گمراہ ہے اور یہ ایک جادوگر ہے، اس کی باتوں کا تمہارے دلوں پر گہرا اثر ہوگا اور تم بھی اپنے آبائی خداؤں کو چھوڑ کر اس کے ایک خدا کو پوجنے لگو گے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑھیا عورت کو دیکھا جو کہ اپنا سامان ایک گٹھری میں باندھے ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی کسی کا انتظار کر رہی تھی کہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے آئے اور اس کا سامان اس کی منزل تک پہنچا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑھیا خاتون کے پاس تشریف لائے اور اس سے پوچھا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں اس شہر کو چھوڑ کر باہر جانا چاہتی ہوں، یہ میرا سامان اٹھا کر میری منزل تک پہنچا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس بڑھیا عورت کا سامان اپنے کاندھوں پر لاد لیا اور اس بڑھیا کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی منزل مقصود تک پہنچ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سامان اس کے حوالے فرما دیا تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹا تم بہت خوش اخلاق اور بہت باسعادت نوجوان ہو، میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ تم بھی جلد از جلد اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک جادوگر آن پہنچا ہے جو کہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور اپنے الفاظ کے جادو سے لوگوں کو سحر میں مبتلا کر دیتا ہے اور لوگ اپنے آبائی بتوں کو چھوڑ کر اس کے ایک خدا کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا کی اس بات کا کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا اور جب وہاں سے پلٹنے لگے تو اس بڑھیا عورت نے کہا بیٹا تم مجھے اپنے بارے میں تو بتا دو کہ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بڑھیا خاتون، تم جس کے ڈر سے اس شہر کو چھوڑ کر جا رہی ہو میں وہی جادوگر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو تمام حقائق سے آگاہ کیا اور اس کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کیا تو اس بڑھیا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ محترم ساتھیو، زماد نامی جادوگر جو کہ جادو کے توڑ کا ماہر تھا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ جادوگر ہیں اور اپنے الفاظ کے جادو سے لوگوں کو سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس قسم کا جادو کرتے ہیں، مجھے اپنی چند باتیں عنایت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زماد نامی جادوگر کی کسی بات کا برا نہ منایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کلام پیش کرنے سے پہلے چند تعارفی
اور حمدیہ کلمات اس جادوگر کے سامنے پڑھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر خطاب سے پہلے ارشاد فرمایا کرتے تھے، جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جو تمام جہانوں کا مالک اور عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو پھر اس کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ الفاظ تلاوت فرمائے تو وہ جادوگر حواس باختہ رہ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی قرآن مجید کی کوئی آیات کریمہ تلاوت نہ فرمائی تھی، بلکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے آغاز کے چند الفاظ تھے۔ یہ الفاظ سنتے ہی وہ حواس باختہ ہوا اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے دوبارہ یہ الفاظ سنا سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر وہ الفاظ تلاوت فرمائے تو وہ جادوگر کہنے لگا، باخدا میں جادوگروں کو جانتا ہوں اور ان کی چالوں سے بھی بخوبی واقف ہوں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کوئی جادوئی کلمات نہیں ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہ کچھ اور ہی کلام ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا کہ میں آپ کے دین کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی مزید تعلیمات سے آگاہ کیا تو اس زماد نامی جادوگر نے کلمہ پڑھ لیا اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور بروز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔